अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ विश और आप देख रहे हैं विश लाइफस्टाइल। तो काफ़ी अरसे से मैं वीडियो नहीं बना सकी। वीडियो ना बनाने का रीज़न क्या था वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो ना बनाने का रीज़न ये था कि मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी। क्योंकि जब आपके बड़े आपके सर से चले जाते हैं तो आपको अपनी लाइफ में टाइम देना, अपनी लाइफ को उसी रूटीन पे मेंटेन रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आपके जो बड़े होते हैं वो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल ताकत होते हैं। क्योंकि आपके सर पे वो बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ वो अपने सर पे लेते हैं। तो आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है लाइफ में कुछ करने का। तो मैं अपनी लाइफ को टाइम नहीं दे सकी इस वजह से, क्योंकि मेरे सर पे बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ आ गई। क्योंकि बैठे बिठाए उनकी डेथ हो गई, उनको कुछ भी नहीं था। डायबिटीज़ की वो पेशेंट थी, लेकिन वो ठीक रहती थी, बहुत परहेज़ करती थी, अपना बहुत ख़्याल रखती थी। लेकिन फिर भी पता ही नहीं चला तो उनकी डेथ हो गई। तो जब आपके सर से बड़े चले जाते हैं तो आपको अपनी लाइफ को टाइम देना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बड़े जो होते हैं वो घर की रौनक होते हैं, घर का ख्याल रखने वाले, आपका ख्याल रखने वाले। तो मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। अल्लाह पाक उनका वो जहान बहुत अच्छा करे। तो मैं भी दुआ करती हूँ, जो जो ये वीडियो देख रहा है वो भी उनके लिए दुआ करे। मेरी मदर इन लॉ का वो जहान अल्लाह पाक बहुत अच्छा करे। क्योंकि जो अच्छा होता है इंसान उसी को अच्छा कहता है। तो आप भी अपने बड़ों का बहुत ख़्याल रखें, उनकी कदर करें, उनको उनके होने की वजह बताएं कि आपका हमारे घर में क्या रुतबा है, क्या अहमियत है। उनको अहमियत दें, उनको टाइम दें, अपने मोबाइल से निकलें। क्योंकि आजकल मोबाइल का दौर चल रहा है, आप अपने बड़ों को टाइम नहीं देते हैं। तो आप अपने बड़ों को टाइम दें, उनका ख़्याल रखें। क्योंकि जब ये नेमत आपसे चली जाती है ना, तो फिर आपको एहसास होता है कि हमसे कितनी कीमती चीज़ चली गई है। तो मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। वो आज हमारे पास नहीं है तो पल पल पे वो हमें याद आती हैं, हर वक्त याद आती हैं। क्योंकि अच्छे लोग आपकी लाइफ से चले जाए ना तो आपको उनकी कमी का बहुत एहसास होता है। तो मैं रहती भी अकेली थी, उनके साथ होती थी, बस वो और मैं, हमारी एक छोटी सी दुनिया थी। मेरे हस्बैंड बाहर होते हैं तो मैं अपनी लाइफ को मैनेज ही नहीं कर सक रही थी कि मैं अपनी लाइफ को मैनेज किस तरह करूं। क्योंकि वो मेरे लिए ना मेरी पावर थी, मेरी बैकबोन थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मैं आपको यही कहूँगी, अपने बड़ों का ख्याल रखें, उनकी कदर करें। क्योंकि आपको आसपास बहुत से लोग मिलते हैं, आपकी लाइफ में बहुत से लोग आते हैं, लेकिन जो आपकी लाइफ में है उन रिश्तों की बहुत कदर करें। क्योंकि ये रिश्ते आपके काम आते हैं। यही रिश्ते आपके नाजुक वक्त में आपको बचाते हैं, आपकी पावर बनते हैं। तो आप जो है ना, मैं आपको यही कहूँगी कि आप अपने बड़ों की कदर करें, उनकी इज़्ज़त करें। उनको एहसास ना होने दें कि हम ये एहसास ना हो कि हम बूढ़े हो गए हैं तो अब हमारा कोई ख़्याल नहीं रखता। बूढ़े हो जाते हैं जब पेरेंट्स, तो उनको ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ता है, उनको टाइम देना पड़ता है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप इर्द गिर्द के लोगों को टाइम देने से, मोबाइल को टाइम देने से बेहतर है कि आप अपने पेरेंट्स को, अपने बड़ों को टाइम दें। लाइफ एक ही बार मिलती है, बड़े आपकी लाइफ में एक ही बार आते हैं। तो जब चले जाते हैं तो आपको इस तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो मुझे बहुत तकलीफ़ है इस बात की। देखिए, आपके अपने तो आपके अपने होते हैं,
ان کو تو آپ سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا، لیکن جہاں آپ شادی کر کے جاتے ہیں آپ کو ان کو اپنا بنانا ہوتا ہے۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ وہ آپ کے اپنے بنے، اپنے تو آپ کے ہیں ہی اپنے، وہ تو آپ کو کبھی بھی برا نہیں کہیں گے، وہ تو آپ کو آپ کی بری تعریف کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اچھی تعریفوں کے اچھا انسان وہی ہے جو باہر کا بندہ آپ کی تعریف کرے۔ تو آپ اچھا ٹائم گزاریں اپنے ان لاز میں، آپ اتنی اچھی لائف ان کو دیں کہ وہ آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کی تعریف کریں، آپ کو عزت دیں۔ تو میں آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ اپنے بڑوں کا بہت خیال رکھیں، بہت زیادہ خیال رکھیں، نہ کہ آگے پیچھے کے لوگوں کو، کیونکہ وہ ایسی دنیا ہے نا کہ وہاں پہ ایک دفعہ انسان چلا جائے تو واپس نہیں آتا۔ آگے پیچھے آپ سے لوگ دور ہو جائیں، آپ سے ناراض ہو جائیں تو آپ ان کو منا بھی لیتے ہیں، اور دور ہو جائیں تو آپ ان کو پاس لے آتے ہیں، لیکن یہ ایسی دنیا ہے نا، یہاں انسان چلا جائے تو یہاں سے واپس نہیں آتا۔ تو اب ان کے لیے جو ہیں ان کا خیال رکھیں، ان کے لیے ٹائم نکالیں، یہی دنیا ہے، اسی دنیا میں آپ نے اچھے کام بھی کرنے ہیں، برے کام بھی کرنے ہیں، تو یہ چھوٹی سی لائف ہے، تو آپ اچھے کام کر کے کیوں نہ اپنی لائف کو اچھا بنا لیں، تو اپنے رشتوں کو سمیٹ لیں، اپنے رشتوں کا مان رکھ لیں۔ تو میری ساس، میری مدر ان لا، میری پیاری امی جی بہت اچھی تھی، بہت اچھی تھی، جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ میں ہر وقت ان کو یاد کرتی ہوں، ہر وقت ان کو یاد کرتی ہوں۔ بس میں نہیں ہوتا انسان کے، لیکن اللہ کے فیصلوں پہ انسان کو آمین کرنی پڑتی ہے۔ ہمیں اللہ کا فیصلہ منظور ہے، لیکن تکلیف تو ہمارے دل سے نہیں جاتی، ہم اس دکھ کو نہیں نکال سکتے اپنے دل سے۔ تو اس تکلیف سے بچنے کے لیے آپ، ایسا دکھ ہوتا ہے کہ آپ اپنی لائف سے کبھی بھی اس دکھ کو نکال نہیں سکتے ہیں، کیونکہ کوئی خوشی آتی ہے تب بھی آپ کو وہ اپنے پیارے یاد آتے ہیں، کوئی غم ہوتا ہے تو تب بھی، کسی کو اپنا غم ہوتا ہے لیکن ہمیں اپنا غم یاد آ جاتا ہے، کیونکہ ہم سے ہمارے پیارے چلے گئے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ بیاہ کے آتے ہو تو پھر آپ کے پیرنٹس آپ کو یہی کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو سسر ہیں وہ آپ کے ابو ہیں، جو آپ کی ساس ہیں وہ آپ کی امی ہے، جو آپ کا دیور ہے وہ آپ کا بھائی ہے، جو آپ کی نند ہے وہ آپ کی بہن ہے، تو آپ نے انہی کے ساتھ اپنی لائف کو سیٹ کرنا ہے۔ تو اچھے پیرنٹس یہی آپ کو وہ کریں گے، بتائیں گے، یہی نصیحت کریں گے کہ آپ نے ان کے ساتھ اچھی لائف گزارنی ہے۔ میرے پیرنٹس نے مجھے ہمیشہ سے یہی کہا، یہی نصیحت کی کہ اب وہ آپ کا گھر ہے، آپ نے ناراض ہو کے، آپ نے لڑائی کر کے میرے گھر واپس نہیں آنا، جب بھی آؤ آپ ہنسی خوشی آؤ، آپ اپنی امی کے ساتھ آؤ، ابو کے ساتھ آؤ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آؤ۔ تو میں اپنے پیرنٹس کو بھی دعائیں دوں گی ڈھیر ساری کہ انہوں نے مجھے اتنی اچھی نصیحت کی، تو میں نے اپنی لائف کو بہت پیارا کر کے ادھر بنایا، اپنے سسرال میں، اپنے گھر کو میں نے بہت ٹائم دیا، بہت ٹائم دیا، میں نے اپنے رشتوں کو بہت سمیٹ کے رکھا۔ تو لیکن پھر بھی ایک وقت آتا ہے، یہ میٹھے رشتے آپ سے دور ہو جاتے ہیں، کب تک آپ کے پاس رہتے ہیں؟ کچھ عرصہ ہی آپ کے پاس رہتے ہیں، تو کوشش کریں ان کو سمیٹ کے رکھیں، ان کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ ایک ہی دفعہ آپ کی لائف میں آتے ہیں، پھر نہیں آتے۔ تو اچھی بات یہی ہے کہ آپ ان کو سمیٹ کے رکھیں، ان کا خیال رکھا جائے، ان رشتوں کا۔ مجھے اپنی امی سے بہت پیار ہے، بہت پیار تھا، ہے تو میں اب نہیں کہوں گی، کیونکہ وہ میرے پاس سے چلی گئی ہیں۔ ہمیشہ میرا پیار ایسے ہی رہے گا ان کے لیے۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ پاک
ان کا وہ جہان بہت اچھا کرے، ان کو اس جہان کی ساری خوشیاں ملیں، ڈھیر ساری خوشیاں ملیں، کیونکہ انہوں نے مجھے خوش رکھا، اتنا خوش رکھا، پھولوں کی طرح انہوں نے مجھے رکھا، سجا کے رکھا انہوں نے مجھے۔ میں گھر کے کام بھی نہیں کرتی تھی، میرے ساتھ وہ کرتی تھی، تو اچانک سے میرے اوپر ایسے برڈن پڑ گیا کہ مجھے اپنی لائف کو ٹائم ہی نہیں میں دے پا رہی تھی، کیونکہ وہ تو میری بہت اسٹرانگ والی، بہت اچھی والی میری امی جی تھی نا، آج بھی مجھے وہ یاد آتی ہیں، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے پاس سے اب بھی کوئی چیز چھن گئی ہے، میں بالکل بھی ان کو نہیں بھول سک رہی، میرے لیے بہت مشکل ہے اس غم کو ایکسیپٹ کرنا، لیکن مجھے اس تکلیف کو لے کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ تو میں آپ کو یہی کہوں گی کہ اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، بہت خیال رکھیں۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے گا، میری امی جی کے لیے آپ نے ڈھیر ساری دعائیں کرنی ہیں، اللہ پاک ان کا وہ جہان اچھا کرے، میں بھی کرتی ہوں، جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ بھی دعا کرے، اللہ پاک سب کو اجر دے، دعا کرنے کی توفیق دے، جو دعا کرتا ہے ان کو اللہ پاک اجر دے، اور جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ بھی میری امی کے لیے دعا کریں۔ اس ویڈیو میں مجھے ابھی اجازت دیجیے گا، نیکسٹ ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کو ملتی ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔